نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال الله تعالى في موضع آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، تقریباً یہاں پر سارے لوگ مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے یہاں پر تیار بیٹھے ہیں، یعنی جانے کا ارادہ ہے تربیت کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے کہ طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے آپ حضرات یہاں پر حاضر ہیں. اللہ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے. وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساقیا. وہ جو اشعار ہیں اس کے وہ مجھے فی الحال تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اویس رضا قادری نے اسے لکھا ہے اور اس میں مکمل اس کی تصویر کشی کی ہے. وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا. اس طریقے کے اشعار واقعی میں اگر اسے پڑھا جائے سنا جائے تو انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اشکبار ہو جاتی ہیں. اور واقعی میں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں. اور شاعر کہتا ہے غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. یہ سرکار کا بلاوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. اور یہ رسول اللہ کا خاص اپنے امتیوں پر فیضان اور کرم ہے. قرآن مقدس کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے محبوب، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لے آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ ان امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اے محبوب اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور آپ کی امت کے گناہوں کو بخشنے والا پائیں. اللہ اپنے نبی کے در کی حاضری کے صدقے میں امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے امام نے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں، قرآن کی مقدس آیت کریمہ جاؤ کا قرآن مقدس میں فرمایا گیا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. جب بندہ مانگتا ہے، عرض کرتا ہے، وہاں سوال کرتا ہے، اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، تو میرے امام پھر اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے کہ میرے آقا نوازتے ہیں، فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے.
بس یہ بندہ عرض کرتا ہے، بس فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا کہ وہ بندہ مانگ رہا ہے، جتنے ڈسٹینس کے اوپر، جتنی دوری کے اوپر، جتنے فاصلے کے اوپر وہ بندہ کھڑا ہے، بس اتنا فاصلہ رہتا ہے۔ ورنہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور فرماتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا گھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ حاضری نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ کعبہ وغیرہ جو ہے، کعبہ مقدسہ، حجر اسود، حتیم، مقام ابراہیم، صفا مروہ، یہ سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے میں بنا۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کریم ہی کے صدقے میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہمیں جانے کے تعلق سے جو تیاری کرنی ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، چونکہ ہم گناہ کر کے وہاں پر جائیں۔ ویسے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت اپنے نبی کے صدقے میں بخش دے گا، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑی حیا آنی چاہیے۔ اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی۔ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے بالکل وہاں کا نقشہ کھینچتا ہے، ایک ایک چیز کا حضور اعلیٰ حضرت نے اس کلام کے اندر ذکر کیا ہے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اس طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت نے پورے کلام کے اندر ہی منظر کشی کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، قرض وغیرہ ہے اسے ادا کر دے۔ ویسے تو آپ قرض ہے اور جا رہے ہیں، یہ نفلی کام ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل بوجھ سے خالی کر کے اس در کے اوپر حاضر ہوں، ورنہ تو وہاں پر عبادت میں دل نہیں لگے گا، ٹینشن رہے گا۔ صدقہ و خیرات آپ کثرت سے کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور جن لوگوں سے آپ کی کچھ ناراضگی ہے، دل وغیرہ دکھا ہے، آپ جا کر کے ان سے معافی مانگ لیں۔ دیکھیے معافی مانگنے سے انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کے دل کے اندر آپ کی عظمتیں بیٹھ جائے گی کہ بندہ سامنے سے چل کر کے میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد آپ صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے رہیں۔ جب جانے کا وقت ہو، والدین سے، تمام اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اگر ممکن ہو ان سے مل لیں، ورنہ والدین سے تو آخری ملاقات ضرور کر کے جائے، بلکہ ان کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ جائے، چونکہ یہ ایک سنت ہے اور اس میں والدین کی اجازت ضروری ہے۔ البتہ اگر حج فرض ہوتا تو والدین کی اجازت کے بغیر بھی بندہ جا سکتا تھا، چونکہ وہ فرض ہے، لیکن اس میں والدین کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ جائے۔ سب سے معافی وغیرہ مانگ لے، دل کو، سینے کو خالی کرتے ہوئے وہ بندہ جائے، درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے، اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ اسے سفر کے اندر ملتی رہیں۔ جانے سے پہلے جب رخصت کا وقت ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں 4 رکعت نماز ادا کریں، نفل نماز 4 رکعت ادا کریں، اور گھر میں 2 رکعت جو مسافرت والی ہوتی ہے وہ نفل نماز گھر میں 2 رکعت ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ یہ 2 رکعت ادا کر کے باہر جاتا ہے، کسی بھی سفر پر ہو، چاہے حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، یا کوئی بھی جائز سفر ہو، یہ بندہ اپنے گھر پر 2 رکعت ادا کر کے جاتا ہے، یہ 2 رکعت اس بندے کے واپسی تک اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو 2 رکعت آپ ادا کر کے جائیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہو وہ صورتیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور اچھی نیتیں آپ پہلے ہی سے کر لیں، انشاءاللہ ابھی سے آپ کا ثواب شروع ہو جائے۔ جیسے وہاں پر بھوک سے کم کھاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچی ٹور والوں کی طرف سے کبھی، مطلب کچھ 19-20 ہو گیا، یہ نہیں کہ ان کا پکا ارادہ ہے،
کسی بھی طرف سے، یعنی کوئی مسلمان بھائی کی طرف سے، اب وہ چاہے ٹور آرگنائزر ہو یا کوئی بھی ہمارا ساتھی ہو، یا وہاں کسی عربی سے ہمیں تکلیف پہنچی تو میں صبر سے کام لوں گا، اپنا بدلہ انتقام وغیرہ میں نہیں لوں گا، سب کو معاف کر دوں گا، درگزر کر دوں گا، اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں لوگوں کو کھلاؤں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا، تعاون کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مدینہ شریف کی چیز لے کر کے اپنے ساتھیوں میں یا وہاں کے جو غریب ہے یا کوئی بھی مسلمان جو مجھے مل جائے گا میں اسے دوں گا اور اسے تقسیم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اور آپ کے شہر کی جو چیز ہے جسے آپ کے شہر سے نسبت ہے، لگاؤ ہے، تعلق ہے، ربط ہے، اسے میں لوگوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کسی عربی کی جانب سے مجھے تکلیف ہوئی تو میں صبر کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر کسی عربی کی طرف سے تکلیف ہو بندہ صبر کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ بھی آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اگر کچھ تکلیف ہوئی تو میں درگزر سے کام لوں گا، معاف کر دوں گا، صبر کا پیکر بن کر کے رہوں گا۔ اب آپ جائیں، ماشاءاللہ ابھی تو ہمارا سفر جو ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے، پہلے ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے۔ تو مدینہ منورہ کے کیا فضائل ہے وہ سید صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی بس ایک حدیث پاک بیان کر دوں۔ مصطفیٰ کریم فرماتی یہ شہر رسول، یہ میرا شہر ہے، جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے، یعنی جو یہ کر سکتا ہے کہ اس کا انتقال مدینے میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی انتقال کرے، اس لیے کہ جو بندہ مدینے میں انتقال کرتا ہے کل قیامت کے دن بے خود اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے امام فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے فضائل اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دونوں کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو پوری دنیا میں وہ گھومے گا، گردش کرے گا، ہر شہر ہر گلی کے اندر وہ جا سکے گا، لیکن یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہ ہرگز نہیں آ سکے گا۔ رک کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو فرشتے حفاظت کے اوپر مامور ہے وہ اس کا مغروب چہرہ مدینہ منورہ سے دوسری طرف کر دیں گے اور اسے آنے کی اجازت ہی ہرگز نہیں دیں گے۔ یقیناً یہ شہر رسول کی برکت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بابرکت معزز مکرم برکتوں والے رفعتوں والے قدموں کی برکت۔ مدینہ منورہ کے جو آداب و فضائل وہ آپ کو انشاءاللہ بھی سننے۔ وہاں سے ہمیں عمرے کے لیے روانہ ہونا ہے، تو احرام تو ہمیں ہوٹل ہی میں باندھ لینا ہے۔ احرام سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ناخن اگر بڑے ہیں ناخن وغیرہ ہمیں تراش لینے ہیں، اور بال اگر سر کے بہت بڑے ان کو بھی تراش لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بال اگر بڑے ہوں گے زیادہ، حالت احرام میں ہمیں سر میں کھجلی ہوئی، ہم نے کھجایا، بال وغیرہ گرے، 2-3 اگر ہے تو صدقہ ہے، لیکن زیادہ گر رہے ہیں تو دم ہم پر ضروری ہوگا۔ تو بال پہلے ہی سے آپ یہیں سے جائیں تو چھوٹے چھوٹے کرا دیں، اور اگر وہاں آپ مشین لے جاتے ہیں تو اس سے آپ 0 کا نہ صحیح 1 نمبر کا مشین گھما لیں، کیونکہ جتنے چھوٹے بال رہیں گے اتنی آسانی رہے گی، آپ کو کھجلی وغیرہ بھی نہیں آئے گی، اور آپ کو سر کے اندر ٹھنڈک وغیرہ کا احساس ہوگا۔ ناخن وغیرہ بھی آپ تراش لیں، اور جو ضروری بال دور کرنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ دور کر دیں۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وضو بنانا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ کو غسل کرنا ہے، جو سنت طریقہ کتابوں میں مرقوم ہے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق۔ ویسے آپ نے وضو نہیں بنایا ڈائریکٹ غسل کر لیا تو بھی چل جائے گا، کیونکہ غسل ہی میں وضو بھی ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ کو جو احرام کی 2 چادریں ہوں گی، ہمارے اسلامی بھائی 2 چادریں وہ ملتی بھی ہوں گی، جیسے حافظ زاہد صاحب قبلہ بھی بتائیں گے بھی، تو وہ لینی ہے غسل کرنے کے بعد۔ پہلے اس پہ آپ خوشبو وغیرہ لگا لیجیے، لیکن ایسی خوشبو لگائے جس کا جو لیکوڈ ہوتا ہے، عطر جسے ہم کہتے ہیں، یا کوئی بھی کستوری وغیرہ، وہ لیکوڈ نہ رہے، خوشبو رہے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ جو جرم جسے کہا جاتا ہے وہ لیکوڈ، چاہے وہ کستوری ہو یا عطر ہو، وہ اس پر نہیں رہنا چاہیے۔
وہ اگر رہا، اگر بہت زیادہ ہے، ہاتھ کی مقدار ہے، تو پھر دم واجب ہو جائے، اور کم ہے تو صدقہ وغیرہ نکالنا ضروری ہے۔ تو آپ احرام کے دونوں کپڑوں کے اوپر، چادر اور لنگی دونوں کے اوپر آپ خوشبو وغیرہ لگا دیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ احرام باندھ لیں۔ یہ بتا رہے ہیں حافظ صاحب کس طریقے سے آپ کو باندھنا ہے۔ اس کے علاوہ بدن کے اندر جتنے بھی سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ آپ کو اتار دینا ہے، صرف یہ 2 چادریں آپ کو زیب تن کرنی ہے۔ دونوں پیروں کو اس طریقے سے یہ تھوڑا آگے رہے گا، اور یہ جو دوسرا گیا ہے اس کو تھوڑا اس کو پیچھے رکھنا ہے، اس کو یہاں پہ ملائیں گے۔ یہاں پہ کٹائی کریں گے، ٹھیک ہے، پیر کو دونوں کو پھیلائیں گے، اس کو اس طرح یہ کریں گے، اس طرف پھیلائیں گے، پھر اس کو ان دونوں پیروں کو اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے، ہوا اس طرح کریں گے، اس کے بعد اس کو کھول کر دیں۔ اگر بیلٹ وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے، لیکن لنگی کو روکنے کی نیت سے نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز سامان وغیرہ رکھنے کی نیت سے آپ بیلٹ وغیرہ ملتے ہیں یہ اوپر کی چادر وہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، بہت سارے حضرات یہیں سے کاندھا باہر نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کو ابھی تو پورا ہی رکھنا ہے۔ جب آپ طواف شروع کریں گے تو استباء کرنا، یعنی سیدھا کاندھا آپ کو کھول دینا ہے۔ بہت سارے حضرات یہیں سے یہ استباء کر لیتے ہیں، یہاں نہیں کرنا۔ جب آپ طواف کی شروعات کریں گے تو اس وقت آپ کو استباء کرنا ہے، سر کے اوپر نہیں رکھنا ہے، ورنہ تو سر کے اوپر جیسے ہی آپ نے رکھا صدقہ فوراً ضروری ہو جائے۔ ایک بار پریکٹس کر لیں چلنے کی، کیونکہ اس کی عادت نہیں رہتی تو تھوڑی سی دشواری ہو جاتی۔ یہ پہننے کے بعد آپ کو 6 گھنٹے کا مسلسل سفر کرنا رہے گا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ۔ تو پہلے سے اگر آپ پہن لیں گے، پریکٹس کر لیں گے تو آسان ہے۔ کچھ حضرات جو مکے میں رہیں گے، پہلے ڈائریکٹ مکے میں جائیں گے تو ان کا لمبا سفر ہوگا، تو پریکٹس اگر رہے گی آسانی رہے گی۔ یہ زیب تن کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس میں یہ جو اس کی چادر ہے اوپر والی وہ سر کے اوپر رکھ دینی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز آپ کو احرام کی نیت سے پڑھنی ہے۔ یہ نماز جو ہے وہ سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ ماشاءاللہ یہ تو یاد ہی ہو کہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، فاتحے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر آپ کو جو کپڑا ہے سر سے اس کو فوراً ہٹا دینا ہے اور نیت کرنی ہے۔ نیت میں الفاظ جو ہیں، آپ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے میرا نام نماز بدلتے پڑھنے میں منع کریں۔ ہاں، جہاں سے آپ نیت کریں گے، ہاں آپ کو پھر ایک نیت کرنی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ آپ نے نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ کو لبیک کہنا ہے، بلند آواز سے 1 مرتبہ آپ یہ کہہ لیں، یہ ضروری ہے، اور 3 مرتبہ کہہ لینا یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے لبیک کہا۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں، نیت آپ نے چونکہ کر لی، اب شروع ہو گئی۔ اب آپ کو خوشبو نہیں لگانی ہے، سر نہیں ڈھانکنا ہے، اسی طرح کوئی خوشبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے، یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ کے لیے اب شروع ہو گئی۔ اب اٹھتے بیٹھتے، بس میں چڑھتے ہوئے، بس سے اترتے ہوئے، فلائٹ میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ
الگ الگ لبیک کہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ پڑھا رہا ہے باقی لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے. ایسے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ الگ الگ لبیک پڑھے، یہ بہتر ہے. ہماری اسلامی بہنیں، ان کا کوئی الگ سے احرام نہیں ہے، جو ان کا لباس ہے وہی احرام ہے. سلا ہوا کپڑا بھی وہ پہن سکتی ہے، برقعے میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے. بس ان کو چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے، چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے. اور اگر کچھ مخصوص دن اگر ان کے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہاں سے احرام کی نیت کریں گی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، اس کے علاوہ دوسری ساری عبادتوں کو بجا لائے. اب جب وہ پاک ہو جائیں گی تو ہوٹل ہی سے احرام کی نیت سے جائیں گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور عمرے کے مکمل ارکان کو ادا کرے گی. لیکن اگر وہ پاک ہے اور ابھی مخصوص ایام کی شروعات نہیں ہے تو پھر سلے ہوئے کپڑے میں احرام کی نیت کرے گی، لبیک کی کثرت کرے گی، لیکن بلند آواز سے کہ کوئی غیر محرم، کوئی غیر اسے سنے، یہ نہیں کرنا ہے. چہرے کو کھلا رکھنا ہے، چہرہ نہیں ڈھانپنا ہے. اور ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ کعبہ مقدسہ سے دور رہ کر کے طواف کریں. کیوں؟ کیونکہ کعبہ مقدسہ سے وہ جتنی قریب ہوں گی، مرد حضرات جو ہے وہ زیادہ رہتے ہیں، دھکے وغیرہ زیادہ لگتے ہیں. اور ایسی حالت میں یا کسی بھی حالت میں ہماری اسلامی بہن کے بدن کا کوئی حصہ کسی غیر محرم کے بدن کو لگے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. نیت کرنے کے بعد ہماری اسلامی بہنیں بھی پہنچے گی، لبیک کی کثرت کرتی رہیں گی، ہمارے اسلامی بھائی بھی لبیک کی کثرت کرتے رہیں گے. اور میں نے آپ کو دعا کا طریقہ بتایا. لبیک کہنے کے بعد ایک خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ لبیک پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے تھے اور جہنم سے آزادی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. اے اللہ تو مجھے اپنی رضامندی، خوشنودی عطا فرما اور ہمیں جنت عطا فرما، اور جہنم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے ہماری حفاظت فرما. تو سنت یہ ہے کہ لبیک کہنے کے بعد بندہ یہ دعا بھی کر لے. اب سفر آپ کا شروع ہو گیا، آپ کو درود و سلام اور اسی طرح لبیک وغیرہ کی کثرت کرنی ہے. آپ درود و سلام، لبیک اور جو بھی آپ کو کلمات وغیرہ یاد ہے، نعت نبی بھی ویسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی بہت زیادہ بلند آواز سے. آپ کو یہ سب نہیں کرنا ہے. ویسے تو کسی بھی مسلمان کو عام حالات میں بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں، حالت احرام میں اور زیادہ سخت حکم ہو جاتا ہے. لبیک وغیرہ کی کثرت کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے، بس میں آپ سوار ہیں. جب آپ حرم شریف پہنچ جائیں، پہلے تو ہوٹل وغیرہ کی سیٹنگ ہوگی، اب تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ سفر ہے. ٹور آرگنائزر جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کی خود کی ہوٹل ہے، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، 5-10 منٹ 15 منٹ. اب یہ جو ٹور آرگنائزر ہے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے سب کو ہوٹل کی چابی، روم کی چابی وغیرہ پہنچائیں. اب ہو سکتا ہے آپ کا نمبر آخری میں آئے، ہو سکتا ہے آپ کا نمبر پہلے آ جائے. پہلے آ گیا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اگر بیچ میں آیا یا آخری میں آیا تو آپ کو جلال میں نہیں آنا ہے، آپ کو جلال میں نہیں ہے. یاد رکھیے وہ جلال والا شہر ہے مگر آپ کو جلال میں نہیں آنا ہے. تھوڑا سا آپ صبر کریں، یہ آپ کے امتحان کا وقت، کیونکہ ٹور آرگنائزر بھی اب جتنا ان کے بس میں ہے وہ کرتے ہیں، وہ بھی سفر سے تھکے ہارے ہوتے ہیں، مگر سب سے پہلے وہ آپ کے روم وغیرہ کی سیٹنگ کرتے ہیں. تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ صبر کریں. وہاں کا ریسیپشن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رہتا ہے. وہاں کا ریسیپشن بھی اے سی ہے، صوفے ہے، گدے ہیں اور پانی وغیرہ کی بھی سویدھا وہاں پر رہتی ہے. تو آپ اطمینان سے بیٹھے، نرمی کے ساتھ آپ رویہ اپنائیں اور لبیک اللہم لبیک کی کثرت آپ کرتے رہیں. آپ وہاں پر جلال میں آنے کے بجائے خوشی کا اظہار کریں کہ میں اس لائق، اللہ رب العزت میں تو اس لائق نہیں تھا، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی عنایت کہ اتنے سارے بندوں میں اس گناہ گار کا انتخاب شہر رسول کے لیے ہو گیا. اتنے سارے بندوں میں اس گناہ گار کا انتخاب اللہ کا مقدس شہر، وہ شہر جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کھائی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
फ्रॉम चलाए रखिए वीडियो मैं नहीं मानता चाय के लिए फ्रॉम डिस्टर्ब हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, चलाए रखिए। ऐसे सुन्नत वल जमात में ये बहुत तकल्लुफ़ है, फजूल का तकल्लुफ़ है, फजूल का तकल्लुफ़, कोई मतलब नहीं, अब शख्सियत की हजरत की आदमी ज़रूरत के मिलाल आगे पीछे होता है, फजूल का तकल्लुफ़ है। प्रोग्राम में बेकार डिस्टर्ब हो गया, आदमी आने वाला बैठ जाए चलता है डिस्टर्ब हो गया ना, आपके सदक़े में मिल गया। नाराज़ भी हो जाए, तसलसल लूट जाता है ना। हम लोगों ने भी शख्सियत परस्ती सिखाई है, इबादत परस्ती नहीं, ध्यान रखना है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम व वजहिल करीम बारिक वसल्लम। आप ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाइए, आपके रूम की सेटिंग हो गई, ज़रूरियात से फ़ारिग होने के बाद अच्छा वज़ू वग़ैरह बनाएं। आप तो ख़ास ख्याल रखें कि बाल वग़ैरह आपके ना गिरें, ज़्यादा बाल अगर गिरेंगे तो फिर दम लाजिम हो जाए। वज़ू बनाने के बाद रुमाल से मुंह पोंछने की भी इजाज़त नहीं, आप हल्के से बस हाथ फेर लें। अब आपका सफ़र शुरू हो गया, ख़ास जिसके लिए आप आए हैं। आप उम्रे के लिए रवाना हो गए, आहिस्ता आहिस्ता लब्बैक की कसरत करते हुए आपको चलना है। जैसे ही आप जाएंगे, जो मताफ़ असल मताफ़ वो बेसमेंट में अब हो गया है। आप जब पहुंचेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेंगे, फिर आपको सीढ़ी उतरना रहेगा। तो आप जब पहुंचे तो उलमा फरमाते हैं कि नज़रें जो है वो झुकी हुई होनी चाहिए, यानी डायरेक्ट आपको काबा नहीं देखना है। आप नज़रें झुकाते हुए आहिस्ता आहिस्ता लब्बैक कहते हुए वहाँ पर पहुँचे। आप नीचे सीढ़ी से उतरेंगे, एक तो एक्सेलेटर भी है और वो वाली सीढ़ी भी है, ये जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं, उससे आप नीचे उतरेंगे। फिर आपको नज़र उठाना है, यानी आप सीधा मताफ़ के अंदर पहुँच जाएं। जैसे ही आपकी नज़र काबा मुक़द्दसा में काबा मुक़द्दसा पर पड़ेगी, आपको काबा मुक़द्दसा नज़र आए, कितना भी सख्त दिल बंदा हो यकीनन उसकी आँखों से आंसू जारी हो ही जाता है। कितनी भी बार उसने ज़ियारत कर ली हो, लेकिन ये मकाम और मर्तबा बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार इस बंदे को हाज़री का शरफ़ अता फरमा रहा है। तो आप उस वक्त रोएं, गिड़गिड़ाएं और जितनी आपसे हो सके आप दुआ करें, जितनी हो सके आप दुआ करें। अल्लामा शामी ने लिखा है कि काबा पर जब नज़र पड़े तो उस वक्त बंदे के लिए बेहतर ये है कि वो अपने लिए बेहिसाब जन्नत की दुआ करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप अपने लिए जो दुआएं करना चाहें वो करें। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, इसमें सारी दुआएं आ जाती। उलमाए किराम फरमाती हैं बहुत मुख्तसर मगर जामे दुआ है। तो आप हज़रात वहाँ पर दुआ करें। काबा मुक़द्दसा पर नज़र पड़ने के बाद अपने लिए भी दुआ करें, घर वालों के लिए भी, तमाम अहले सुन्नत व जमात और हमारे जो वतन अज़ीज़ में हालात चल रहे हैं इसके लिए भी आप ख़ास दुआएं करें। और हम गुनाहगारों को भी नाम लेकर के अगर हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखें। काबा मुक़द्दसा पर जैसे ही आप मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे तो आपको ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जअल ली क़रारन वरज़ुक़नी फ़ीहा रिज़्क़न हलाला। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हम साथ में रहेंगे, हम पढ़ा दें। जैसे ही काबा मुक़द्दसा, और उलमाए किराम ने लिखा है बेहतर ये है कि बाबुस्सलाम से बंदा जाए, चूँकि मस्जिद हराम की शुरुआत हो जाएगी तो आपको वहाँ पर जाकर के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपको मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये तो तकरीबन आप हज़रात को याद ही होगी। काबा पर जैसी नज़र पड़ी आपको दुआ करनी है, लेकिन दुआ से पहले एक कलिमा उलमाए किराम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। काबा पर जैसे ही नज़र पड़ेगी नम आँखों के साथ आपको ये कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब आपको काबा मुक़द्दसा और हजर अस्वद का जो एक कोना है, कोई ग्रीन लाइट आपको दिख जाएगी, हजर अस्वद को आपको बाईं जानिब ले लेना है। पहले क्या था, आप हजर अस्वद के मुकम्मल सामने बराबर थे,
اب جو ہے آپ کو گھوم جانا ہے اور حجر اسود یعنی کعبہ مقدسہ کا ایک کونا جہاں پر حجر اسود نصب ہے، فٹ کیا ہوا ہے، اسے آپ کو بائیں جانب لے لینا ہے اور وہیں سے پھر آپ کو طواف کی شروعات کرنی ہے۔ لیکن طواف کرنے سے پہلے آپ کو اضطباع کرنا ہے، یعنی جو چادر کا دایاں والا حصہ ہے آپ کا کاندھا، اسے کھول دینا ہے۔ اس طرح آپ کو کر لینا ہے۔ مرد حضرات کریں گے، ہماری اسلامی بہنیں نہیں کریں گے۔ ساتوں چکر میں آپ کی یہی کیفیت رہی۔ میں نے آپ کو بتایا ہمارے بہت سارے حجاج کرام معتمرین جو عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلتے تو یہیں سے یہ کر لیتے، یہاں سے آپ کو نہیں کرنا ہے، وہیں جا کر کے آپ کو ساتوں چکر میں استباع کرنا ہے۔ اور مرد حضرات چار چکر میں آپ کو استباع کرنا ہے۔ مرد حضرات جو ہے وہ شروع کے 3 چکر کے اندر رمل کریں گے۔ تھوڑا سا اکڑ کر کے چل کے بتا دیں، تھوڑا سا سینہ نکال کر کے۔ وجہ تو آپ نے سنی ہوگی کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اس طریقے سے چلے تھے تاکہ مشرکین کے دلوں کے اندر اسلام کی اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ تو 3 چکر آپ کو اکڑ کر کے چلنا ہے، 3 چکر آپ کو اکڑ کر کے چلنا ہے۔ اور لیکن اس اکڑ کر کے چلنے میں خیال رہے، بہت سارے حضرات دوڑنے لگتے ہیں۔ اب دوڑنے میں وہ کیا ہے، کسی کو دھکا دے دیتے، کسی کے بچے کو تکلیف ہو جاتی ہے، کسی خاتون کو تکلیف ہو جاتی ہے، کسی اسلامی بھائی کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر کسی کو آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ آپ اکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوڑتے ہوئے چلے، تھوڑی سی آپ رفتار کو بڑھا دیں اور سینہ وغیرہ باہر نکال کر کے آپ چلیں۔ 3 چکر، باقی جو 4 چکر ہے وہ نارمل آپ کو چلنا ہے۔ آپ جب ایک چکر گھوم کر کے آئیں، اب وہی حجر اسود آئے گا۔ حجر اسود کی جو دیوار ہے، یعنی حجر اسود کعبہ مقدسہ کے ایک طرف اور حجر اسود کا دوسرا جو کونا ہے اسے کہا جاتا ہے رکن یمانی، اسے کہا جاتا ہے رکن یمانی۔ یہ جو دیوار ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، اسے کہا جاتا ہے مستجاب۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مستجاب، یعنی دعا قبول ہونے کی جگہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پر 70,000 فرشتے، 70 یعنی 70,000 فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے پر مامور ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا پر کوئی اور نہیں، اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو وہاں پر دعا قبول ہونے کا وعدہ ہے۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کریں، اور آپ جب دعا سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود پہ واپس پہنچ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب طواف کے درمیان آپ کو لبیک وغیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب اپنے لیے جو آپ دعا کرنا چاہیں وہ دعا کریں۔ بہت لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں، وہ یاد اگر ہیں یا آپ کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ حضور اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ ہر موقع پر ہر مقام پر بندہ درود پاک کی کثرت کرتا رہے۔ دعا قبول ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی، لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی مکمل گارنٹی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر ہی رہے گا۔ تو آپ سے ہو سکے تو درود پاک کی کثرت کرے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، اہل سنت و جماعت کے لیے۔ یہ ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب واپس آپ کو کعبہ مقدسہ جو حجر اسود ہے وہاں اس طرح اشارہ کر کے آپ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آپ نے کہہ دیا۔ واپس آپ کو دوسرا چکر رمل کے ساتھ یعنی اکڑ کر کے چلتے ہوئے شروع کر دینا۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ کعبہ مقدسہ سے آپ جتنا قریب رہیں اتنا ثواب ملے، لیکن اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دور سے طواف کریں، اور خاص طور سے وہی عورتوں کا مسئلہ رہتا ہے تو آپ ذرا دور سے طواف کریں، زیادہ آسانی اس میں رہے۔ ہاں اگر ممکن ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائے بنا کعبہ مقدسہ سے قریب ہی طواف کر رہ کر کے تو بہتر ہے آپ اس فضیلت کو پانے والے قرار پائیں۔ دوسرے چکر میں بھی آپ کو اکڑ کر کے چلنا ہے، پھر آپ مستجاب پہ پہنچیں گے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ اسے مستجاب کہا جاتا ہے وہاں آپ دعا کریں۔ دوسرا چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ تیسرے چکر میں بھی آپ کو اس طرح اشارہ کرنا ہے، پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تیسرے چکر میں بھی آپ کو اکڑ کر کے چلنا ہے، اور یہ جو طریقہ میں نے بتایا وہ اپنانا ہے۔ چوتھا چکر شروع ہوگا، اب اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے،
اب آپ کو اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے، بلکہ آپ کی جو نارمل چال ہے، جس طرح آپ عام حالات میں چلتے ہیں اسی طرح آپ کو چلنا ہے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد، ویسے جو طواف عمرے کے ارکان ہیں اس میں تو یہ ہے کہ واجب الطواف 2 رکعت نماز ادا کی جائے، لیکن بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آپ ملتزم، یعنی کعبہ مقدسہ کا جو دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، تقریباً 4 یا 5 فٹ کی جگہ ہے، اسے کہا جاتا ہے ملتزم۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ملتزم۔ اس پر آ کر کے موقع ملے، اسے موقع مل جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی ہماری اسلامی بہنوں کا مسئلہ رہتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اگر خیال رکھ سکتے ہیں اور گناہ میں ملوث ہونے کا اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں تو آپ ملتزم سے لپٹ کر کے روئیں، دعائیں کریں، گڑ گڑائیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ وہاں سے آپ لوٹیں، وہاں آپ کو گولڈن کلر کی ایک جالی نظر آئے گی جو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ قرآن مقدس میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو آپ سے ہو سکے دھکم دھکی آپ نہ کریں، اطمینان سے آپ کو جگہ مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کے پیچھے آئیں، اور بہتر یہ کہ آپ اس کے برابر اس کی سیدھ میں نماز پڑھیں، لیکن آس پاس بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی اس میں حرج اور مسئلے کی بات نہیں۔ یہ 2 رکعت واجب ہے، اسے واجب الطواف کہا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر اتفاق سے، ویسے تو ایسا نہیں ہوگا کہ یاد نہ ہو، اگر اتفاق سے خدا نخواستہ بائی چانس کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ اور کوئی صورت بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ بندے کو یہ یاد نہ ہو، خاص طور سے اہل سنت و جماعت کو۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں فاتحہ خوانی وغیرہ کا رواج ہے، سن کر کے یہ ساری صورتیں یاد ہو ہی جاتی ہے الحمدللہ۔ نیاز کا بھی فائدہ اور اس کا بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو فائدہ ہے۔ یہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کو وہاں پر باب المسعی کر کے دکھ جائے گا ایک گیٹ، اور وہاں پر ایرو بھی بنا ہو۔ وہاں پر ڈائریکٹ نہیں جانا ہے، پہلے آپ کو جانا ہے زمزم کا کنواں۔ آج کل تو کنواں وغیرہ نہیں، یہ سب کچھ بند کر دیا ہے، آج کل پرب سسٹم کر دیا ہے۔ وہاں پر آپ جائیں، گلاس آپ کو نظر آ جائے گا، گلاس لینے کے بعد کھڑے رہ کر کے کعبہ مقدسہ کو دیکھتے ہوئے زمزم شریف آپ کو پینا ہے۔ لیکن زمزم پینے میں آپ یاد رکھیں، بیٹھ کر کے آپ کو نہیں پینا ہے، کھڑے رہ کر کے آپ کو زمزم کا جو پانی ہے وہ پینا ہے۔ اور زمزم کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جس نیت سے اور جس دعا کے ارادے سے زمزم نوش کرتا ہے، اللہ اس دعا کو اس کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول۔ جتنا ہو سکے آپ سے وہ پئیں، لیکن خاص خیال رکھیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا، وہ دونوں آپشن رہتے ہیں، زمزم غیر مبرد اور زمزم بارد، یعنی ایک تو ٹھنڈا زمزم، اور انگلش میں بھی لکھا ہوا رہتا ہے کولڈ، اور اس طریقے کے الفاظ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو جس کولر کے اوپر کولڈ لکھا ہو تو بہتر یہ کہ آپ نہ پئیں، کیونکہ وہ ٹھنڈا بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے، اور آپ کو ماربل کے اوپر طواف کرنا ہے، سعی وغیرہ کرنی ہے، اور اتفاق سے خدا نخواستہ آپ کی طبیعت علیل ہو گئی تو عبادت جس طرح آپ کو کرنے کا ارادہ ہے آپ اس طرح نہیں کر پائیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے، سردی ہو جائے گی۔ تو آپ سادہ یا مکس کر کے آپ زمزم پی، جتنا آپ سے ہو سکے۔ زمزم پینے کے بعد آپ کو وہی اندر، چونکہ یہ جو زمزم کا جو پرب ہے، زمزم کے جو نل لگے ہوئے، وہیں سے آپ کو دور دیکھیں گے آپ کو ایرو نظر آئے گا اور لکھا ہوگا باب الصفا والمروہ۔ آپ کو وہاں پر جانا ہے، اور وہاں آپ جب پہنچیں گے وہاں سے کعبہ مقدسہ آسانی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ وہاں بہت بھیڑ ہوگی، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہے، 2-3 منٹ کے بعد آپ کا نمبر آ جائے گا، آپ کو موقع مل جائے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد کعبہ مقدسہ کو دیکھنا ہے اور دعا وغیرہ وہاں پر بھی کرنی ہے، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔
بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح ہاتھ بتا کر کے چلے جاتے، ہاتھ بتا کر کے چلے جاتے، جبکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بندہ وہاں پہنچنے کے بعد اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ جتنی دیر میں وہ بندہ 25 آیتیں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے، یعنی سورہ بقرہ کی 25 آیتیں پڑھنے میں بندے کو جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم تک، اتنی دیر تک بندہ وہاں پر کھڑا رہ کر کے دعا کرے، کھڑے رہ کر کے دعا کرے، جب کعبہ مقدسہ کو دیکھے دعا وغیرہ کرے۔ اور یہ آیت اس وقت پڑھنا اس بندے کے لیے بہتر ہے، اگر یاد ہے دوسرے پارے کی آپ بار بار نماز میں سنتے بھی رہتے ہوں گے، بس اس سے پہلے ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ، اگر یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ آیت تو میرے حساب سے یاد ہی ہوگی کیونکہ آپ نماز میں سنتے رہتے ہیں۔ ان الصفا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پوری آیت اگر یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ اتنا سا آپ پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہے۔ اب آپ کو وہاں سے یعنی صفا سے شروعات کرنی، اگر مروہ سے بندے نے شروعات کی تو یہ چکر اس کا شمار نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نہیں کرنا ہے بلکہ وہیں سے شروعات کرنی ہے جہاں سے شروعات فرما کر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، ان الصفا والمروہ، صفا کا پہلے ذکر ہے، مروہ کا بعد میں ذکر ہے۔ صفا سے شروعات کرے گا، صفا سے سعی کرتے ہوئے مروہ پہنچے گا ایک چکر، مروہ سے صفا 2 چکر۔ یاد رہے وہاں پر شروع میں تو وائٹ کلر کی لائٹ ہے، درمیان میں گرین کلر کی لائٹ ہو جاتی، وہاں پر آپ کو دوڑتے ہوئے چلنا ہے، لیکن خاص خیال رکھیں اتنی بھی تیزی کے ساتھ آپ نہ دوڑیں کہ کسی بزرگ کو یا کسی نوجوان بھائی، اسلامی بھائی کو تکلیف پہنچے یا ہماری کسی اسلامی بہن کو تکلیف پہنچے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا ہے کہ بہت جلدی کرتے ہیں، تو کسی کو تکلیف پہنچانا یہ تو کہیں پر جائز نہیں، اور وہاں تو بدرجہ اولا۔ آپ اس کا خاص خیال رکھیں، 7 چکر مکمل کریں اور اس کے بعد دعا کریں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعات پڑھنا یہ بہتر ہے، یعنی مستحب ہے، ضروری واجب نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت، وہاں پر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں، وہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، دعا وغیرہ کریں، اور وہاں پر بہت سارے لوگ کینچی وغیرہ لے کر کے کھڑے ہوں تو آپ ان سے کروا سکتے، لیکن خاص بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ خیال نہیں رکھتے، جتنے بال کاٹنے چاہیے اتنے بال وہ لوگ نہیں کاٹتے، خاص طور سے جو اسلامی بہنوں کے بال کاٹنے کا معاملہ ہے بہت مختصر وہ لوگ بال کاٹتے ہیں، تو آپ خود ہی کینچی رکھ لیں بہتر رہے گا، لیکن اگر چیکنگ ہوئی تو وہ وہاں کے جو متوے وغیرہ رہتے ہیں وہ نکال کر کے پھینک دیں گے۔ اگر ہو سکے تو ہوٹل پہ آ کر کے بھی آپ الگ کیا کہتے ہیں اسلامی بہن کے بال وغیرہ آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں، وہاں پر کاٹنا کوئی ضروری نہیں۔ دوسری بات کہ بال کاٹنے کے بعد پھر وہاں پھینک بھی دیتے ہیں، یہ ایک بے ادبی بھی ہے، یہ ایک بے ادبی، اتنے مقدس مکان کے اوپر بال وغیرہ گرایا جائے یہ بہتر نہیں۔ مرد حضرات جو ہے وہ یا تو پورے بال مونڈ سکتے ہیں، یعنی جسے ہم ٹکلا کرانا بولتے ہیں، پورے سر کے بال اتار سکتے ہیں، اور 1/4 جسے کہا جاتا ہے یعنی بالوں کا 1/4 حصہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ بندہ اپنے سر کے پورے بالوں کو اتار دے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال منڈانے والوں کے لیے، یعنی جو بندے پورے بال اتار لیتے، حلق کروانا جسے بولتے ہیں، ان کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی، اور جو قصر کراتے یعنی 1/4 جسے کہتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب آپ نے حج کیا تو حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے بھی حلق کرایا تھا، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں کو اتار دیا جائے۔ اب آپ کا عمرہ ادا ہو گیا، آپ باہر نکلیں گے کلوک ٹاور کے پاس، آپ کو نظر آ جائیں گے، وہ آپ کو لے جائیں گے 5 ریال 10 ریال، آپ اپنے حساب سے جو بھی فکس کریں، اور اگر آپ بہتر طریقے سے خود اگر یہ کر سکتے ہیں استرا اور جیلائٹ وغیرہ کے ذریعے، تو آپ
خود بھی کر سکتے، لیکن خاص خیال رکھیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے 5 ریال بچ جائیں گے، لیکن اس سے بڑا نقصان بندے کو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پریکٹس ہوتی نہیں ہے، گھنے بال ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات وہ استرا سر کے اندر لگ جاتا ہے اور ایک نئی تکلیف سے بندہ دوچار ہو جاتا ہے۔ اگر پریکٹس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بال جھینے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر پریکٹس نہ ہو تو یہ نقصان بندہ اپنے ذمے نہ لے۔ اب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ سے جتنا ہو سکے آپ عمرے کریں یا نفلی طواف بھی آپ وہاں پر رہ کر کے کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک عمرہ جارانہ جسے کہا جاتا ہے، اصل لفظ عربی کے اندر ہے جعرانہ، جارانہ وہاں سے تقریباً 125 کلومیٹر، 125 کلومیٹر کے آس پاس، 25-30 کلومیٹر ہے شاید، ہاں 25-30 کلومیٹر ہے، وہ طائف ہے 120 کلومیٹر کے آس پاس، تو وہاں سے بھی آپ عمرہ کریں۔ وہاں سے 150 انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو اپنے خود گاڑی کر کے جائیں گے۔ اور ایک عمرہ جو ہے انشاءاللہ حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے، ویسے تو مشہور ہو گیا صلح حدیبیہ، مگر وہاں ایک کنواں ہے اس کا نام ہے بیر شمیس، وہاں سے بھی آپ عمرہ کریں، کیونکہ یہاں سے بھی عمرہ کرنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کا پورا پس منظر سنا ہوگا، یہ آپ کریں۔ اور طائف سے آپ سے ہو سکے تو طائف سے بھی کریں، اور مدینہ منورہ سے جو بڑا عمرہ وہ تو انشاءاللہ ہمارا پہلا جو عمرہ ہوگا وہ مدینہ منورہ ہی سے ہوگا۔ عمرے کی بس ایک حدیث پاک فضیلت کے تعلق سے جو ہے وہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو، اپنے اس بیان کو، درس کو ختم کر دوں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ اور 2 عمرے، یعنی بندے نے 2 عمرے کیے تو دوسرا عمرہ درمیان میں بندے نے جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ تو یہ عمرے کی فضیلت ہے، تو جتنے زیادہ ہو سکے آپ عمرے کریں، اور اگر عمرے نہیں ہو سکتے، ویسے تو ہو سکتے ہیں، تو آپ نفلی طواف کرتے رہیں۔ اور رمضان میں اگر اللہ توفیق دے ہم سب کو، اللہ یہ سعادت عطا فرمائے، تو رمضان میں بھی آپ عمرہ کریں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے ان ارکان میں جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہمیں ان تمام اعمال کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی و رحیمی کے مطابق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو نماز جو ہے وہ ہم کو قصر پڑھنی ہے، چونکہ ہم مسافر ہیں، ایک جگہ مکمل 15 دن ہم نہیں ٹھہرے، 8 دن مدینے میں، 12 دن مکے میں، یا 10 دن مدینے میں 10 دن ادھر، تو ہم مسافر رہیں گے۔ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس میں ہم کو 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھیں۔ ان کے پیچھے نہیں، جیسے کہ ان کی اپنی نماز پوری ہو گئی، اس کے بعد حرم شریف میں جیسے کہ وہ ایک نماز کا 1 لاکھ جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے، پڑھ کے نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ جو نماز کا مسئلہ ہے قرآن مقدس میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو نماز کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے مسافر کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ اب اگر بندہ ہدیہ قبول نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے کو برا لگتا ہے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ ہوٹل میں نہ پڑھ کے اگر وہاں پڑھے بغیر امام، نہیں 4 رکعت ہوٹل کی جگہ اپنے حرم شریف میں ہی پڑھے، پوری نہیں، پوری نہیں، جماعت دیگر، مت بگڑ ہم بات جماعت کے دیگر قصر ظہر ہے، قصر یا 4، آپ جیسے بولے اب سفر میں ہے قصر نہیں لگے گا، جیسے کہ ان کی ظہر کی نماز ہو گئی، جی جی، اس کے بعد اپنے ظہر اپنی طرف سے پڑھی جماعت، جماعت، ہاں تو پڑھتے ہی بہتر ہے۔ پڑھتے ان کا سوال اگر یہ ہے طالبان، دیکھیے سب سے پہلے بات یاد رکھیں ہم لوگ سب مسافر ہوں گے، مدینہ شریف میں رہیں گے تب بھی مسافر رہیں گے، اور مکہ شریف آئیں گے تب بھی مسافر رہیں گے۔ تو جو 19 دن کا ٹوٹل سفر ہے، اگر 9 دن بھی دیکھتے، 9 دن مکہ شریف، 9 دن مکہ شریف، تبھی 15 دن ہمارے مکمل نہیں ہوتے۔ تو مدینہ شریف میں بھی ہم مسافر ہیں، اور جیسے سورت سے روانہ ہوں گے ہمارے پر قصر واجب ہو جائے گا۔
अगर कोई बाहर रोड निकल रहा है तो अगर वो असल मान लीजिए 2 बार निकलेंगे हम, क्योंकि रात का वहाँ पहुँचना है, तो अगर बाहर रोड निकल रहे होटल में नमाज पढ़ेंगे तो असर 4 रकात के बदले 2 पढ़ेंगे, मगरिब 3 पढ़ेंगे और सुन्नत 3 पढ़ना है, और इशा जो है वो फर्ज 4 की 2 पढ़ेंगे और सुन्नत वित्र पूरी पढ़ना है ना। इंशाअल्लाह फजर की नमाज जो है वो हमारी जिंदा होगी।